السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے احوال دوں گا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے کس طرح ہنگامہ کیا اور کیوں کیا۔ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی تھی؟ نعرے بازی، شور شرابہ، ہنگامہ آرائی، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ اور پلے کارڈ لے کر آئے تھے، عمران خان کے حق میں نعرے بازی، ججز کا ایشو، یہ سارے معاملات اٹھائے۔ اس پہ اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا اس حوالے سے بتاؤں گا۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں وہ نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے، یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا کام ہوا ہے کہ ان کی حیثیت جو ہے قومی اسمبلی میں وہ پارلیمانی حیثیت ان کی پارٹی کو نہیں مل سکی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم ابھی تک ان کو نہیں مل سکا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو ارکان کس پارٹی کے کتنے ہیں بریک اپ جاری کیا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے تمام جو آزاد منتخب ہو کر آئے ہیں ارکان، ان کی آزاد حیثیت ہی برقرار رکھی ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ تیسری اس حوالے سے اور تیسری خبر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر پھڈا پڑا ہوا ہے، پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں ایک ویلاگ میں، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے ظاہر ہے اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے۔ اس حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، وہ بھی آپ کو شیئر کروں گا کہ کون بن رہا ہے پی ٹی آئی کا جو اپوزیشن لیڈر کون بنے گا۔ تو قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے پہلے بتاؤں کہ قومی اسمبلی کا جب اجلاس ہوا گزشتہ روز، آج تو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس کاروائی تو کوئی اور نہیں ہوگی، لیکن قومی اسمبلی کے ممبران آج پولنگ ہے، سمجھے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، پولنگ کہہ سکتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے تمام ممبران جو ہیں اسلام آباد کے جو منتخب سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں ان کو ووٹ دیں گے اور اپنے سینیٹر منتخب کریں گے۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی نے ایشو اٹھایا ججز کے خط کا معاملہ۔ اس پر پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی، اسپیکر سے مطالبہ کیا آیا صادق سے کہ اسپیکر کے جو خط ہے ججز کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا، اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ بحث کرائیں، اور شور شرابہ کر دیا۔ اسپیکر بحث کرانا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ اسپیکر نے پھر حکومت سے رائے لینی ہوتی ہے کہ حکومت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی، وزارت پارلیمانی امور ہوتی ہے، کوئی بھی وزیر وزارت پارلیمانی امور یا وزارت قانون، 2 وزارتیں ہوتی ہیں، ان سے رائے لی جاتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی وزیر نہیں ہوگا تو کوئی بھی وزیر ہو تو وہ رائے دے سکتا ہے۔ تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے اسپیکر نے معلوم کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اجازت نہیں دے سکتے، وہ اس لیے کیونکہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہوا ہے اور اب معاملہ ہو گیا ہے سب جوڈس۔ تو سب جوڈس جو معاملہ جو عدالت میں زیر بحث ہو یا زیر سماعت ہو تو اس پہ پارلیمنٹ میں بات نہیں کی جا سکتی، یہ ان کا یہ معقول جواز بھی تھا۔ ایک انکار کیا ہے تو ایک معقول جواز دیا ہے، کیونکہ پہلے اس طرح ہوتا رہا ہے، اس پہ اعتراضات اٹھتے رہے ہیں، اگر معاملہ سب جوڈس ہو تو اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرائی جاتی۔ تو انہوں نے جب انکار کیا تو پی ٹی آئی مشتعل ہو گئے، پی ٹی آئی کے ارکان، تو انہوں نے اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی، پلے کارڈ اٹھا لیے، پھر آگے آئے اسپیکر کے ڈائس کی طرف، آیا صادق کی ڈائس کا گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کرتے نعرے بازی، شور شرابہ، جس طرح پچھلے اجلاس چلے ہیں تو اسی طرح ہی گزشتہ اجلاس بھی انہوں نے گزار لیا۔ اور حکومت کوئی کارروائی کر رہی ہوتی ہے، جو بزنس کر رہی ہوتی ہے، فرض کریں کوئی جو ایجنڈے کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ بھی شور شرابے کی نظر ہوتی ہے۔ اور پچھلے سیشن میں مجھے یاد ہے کہ حکومت نے 2 آرڈیننسز منظور کرائے تھے، تو وہ بھی پی ٹی آئی کے شور شرابے اور ہنگامے کے دوران ہی منظور کرا لیے تھے، کیونکہ حکومت کے پاس اکثریت تو ہے
ہاں حکومت کو اس دن مشکل وقت پڑے گا، مشکل پڑے گی، اس دن ٹف ٹائم ہوگا جس دن حکومت کے ممبران کی حاضری کم ہوگی۔ تو حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ اپنی حاضری یقینی بنائے، کیونکہ پارلیمنٹ جس طرح پچھلی پارلیمنٹ رہی تھی، پی ٹی آئی کے دور کی ہو یا پی ڈی ایم کی دور کی ہو، تو پارلیمنٹ بالکل ایک بے وقت ہوتی جا رہی ہے، ارکان کی حاضری پوری ہوتی نہیں ہے، کورم پورا ہوتا نہیں ہے، تعداد پوری ہوتی نہیں ہے، تو یہ حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے۔ تو حکومت کو ایک تو حاضری اپنی یقینی بنانی ہوگی تاکہ پی ٹی آئی حکومت کو ٹف ٹائم نہ دے سکے۔ تو حکومت کو بہرحال جو کارروائی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے پیش آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ نئے منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ پارلیمنٹ دیکھی ہے، بہت سارے تو ایسے آئے ہیں جو اسمبلی میں پارلیمنٹ کے بلڈنگ میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے، تو ایسے بھی لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں۔ تو وہ کوئی سگریٹ پھونک رہا ہے اندر، کوئی کیا حرکتیں کر رہا ہے، کوئی جوتے دکھا رہا ہے، تو اس طرح کا رویہ ہے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا، تو وہ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک خبر جو قومی اسمبلی کے ارکان کی آزاد حیثیت جو برقرار رکھی ہے، اور کس جماعت کے کتنے ارکان ہیں، آزاد کتنے ہیں، ان کی تعداد بتا دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اراکین اسمبلی کی تفصیلات جو جاری کی ہے، اس میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین قومی اسمبلی کو آزاد حیثیت میں آزاد ارکان کے طور پر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل کے 88 ارکان اسمبلی کو آزاد حیثیت ان کی ڈکلیئر کر دی ہے۔ آزاد اس لیے کیونکہ ان کا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی جماعت نہیں بن سکی۔ پارلیمانی جماعت تب بن سکتی تھی جب ان کا کوئی ایم این اے ہوتا، انہوں نے الیکشن لڑا ہوتا، انہوں نے ٹکٹیں جاری کی ہوتی، کوئی ایک بھی رکن ہوتا تو ان کی پارلیمانی حیثیت ان کو مل سکتی تھی، لیکن اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں، مختلف عدالتوں میں، الیکشن کمیشن نے بھی ان کو پارلیمانی حیثیت نہیں دی۔ اس طرح مطلب یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اگر سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہ کرتے اور مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کر لیتے تو ان کو مجلس وحدت المسلمین کا پلیٹ فارم مل سکتا تھا، پارلیمانی حیثیت مل سکتی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا پی ٹی آئی کا، اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ یقیناً عدالتوں میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹس میں جائیں گے، اور یہ معاملہ یہ پھڈا چلتا رہے گا۔ بہرحال تو پی ٹی آئی نے 88 ارکان کی آزاد حیثیت ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے لیے صرف سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب خان کا نام دیا گیا ہے، اور حکومتی اتحاد کے ممبران کی تعداد 226 ہے۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 122، پیپلز پارٹی کے 70، ایم کیو ایم کے 22 ارکان ہیں، جمعیت علماء اسلام کے 11، مسلم لیگ کاف کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا 1 رکن ہے۔ قومی اسمبلی میں ایم ڈبلیو ایم، بی اے پی، بی این پی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی 1 رکن ہے۔ یہ ہے پی ٹی آئی کا جو بریک اپ باقی جماعتوں کا بھی۔ تو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جی اسپیکر کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کی مہلت ختم ہو گئی ہے، اور اسپیکر آفس کو گزشتہ شام 6 بجے تک صرف 1 درخواست موصول ہوئی تھی۔ کل 11 بجے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار عمر ایوب کی تصدیق کے لیے بلایا گیا، آج دن کو 11 بجے عمر ایوب کو بلایا گیا ہے۔ ایک ہی درخواست آئی ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے، کیونکہ اپوزیشن میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کی اکثریت بیٹھی ہے، باقی جو جماعتیں ہیں ان کے پاس اتنی تعداد ہے نہیں، تو وہ درخواستیں کس منہ سے دیں گے؟ یہ دستخط کر کے ممبران کے دستخطوں کے ساتھ درخواست دینی ہوتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو انہوں نے اپنے ممبران کے دستخطوں کے ساتھ جو ہے عمر ایوب کا دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے خواہش مند، وہ
پیچھے ہٹ گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں جو لڑائی جو تنازع چل رہا تھا وہ اپوزیشن لیڈر پر اب ختم ہو گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کا عمل آج مکمل کر لیا جائے گا اور اسپیکر کی جانب سے عمر ایوب کا یعنی آج عمر ایوب کے اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آج جاری کیا جائے گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔